وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن الحسن رضي الله تعالى عن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں لوگوں کی بات چیت اپنی دنیاوی معاملات میں ہوا کرے گی۔ تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ یعنی مسجدوں میں دنیا کی بات کرنا بہت بری بات ہے۔ جیسے مسجد سے تعلق ایمان کی نشانی ہے، مسجد میں دل کا لگنا ایمان کی نشانی ہے۔ مسجد میں رات کے اندھیرے میں آنا، یعنی فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مسجدوں کو بنانا اور مسجدوں کو آباد رکھنا، یہ اہل ایمان کی خوبی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو کون بناتے ہیں اور آباد کرتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی خاص نشانی ہے کہ دل مسجد میں لگتا ہو، دل مسجد میں اٹک رہا ہو، جی چاہتا ہوں مسجد میں بیٹھوں، مسجد میں آؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نفاق کی نشانی یہ ہے کہ اس کا مسجدوں میں آنا نہ ہو۔ اگر آئے تو دل گھبرانے لگ جائے، جلدی نکل جاؤ، جلدی بھاگ جاؤ، کیوں آیا ہوں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ دل کی سیاہی اور دل کی ظلمت، اس کی ایک نشانی ہے کہ مسجدوں میں آنا جانا نہیں ہوتا، اور مسجدوں کی زندگی سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، مسجدوں کی زندگی سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اور دل گھبرانے لگتا ہے۔ جیسے پنجرے میں پرندہ ہو، باہر نکلو، باہر نکلو، اور مچھلی پانی میں سکون آ جاتا ہے، باہر ڈالیں تڑپتی ہے، کیسے پانی میں دوبارہ جاؤں۔ ایمان والا مسجد میں اس کو سکون ملتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے گھر کی خاص عظمت ہے، خاص شان ہے، خاص احترام ہے کہ اللہ کے گھروں میں بس اللہ کے تذکرے ہوں، اللہ کے تذکرے۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، کوئی آدمی مسجد میں آئے اور مسجد میں کسی کو تکلیف نہ دے، تکلیف نہ دے، اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ مسلسل نماز میں ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مسجد میں آئے اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور مسجد کا ادب کا خیال کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا، تو وہ بھی ایسا ہے جیسے وہ مسجد میں نماز میں ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ مسجدیں دنیاوی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہاں تو صرف اللہ کے تذکرے ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، اور آخری درجہ یہ ہے کہ مسجد میں آدمی احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی کو تکلیف دیے بیٹھا رہے، تب بھی بڑی عبادت، تب بھی بڑی عبادت۔ لیکن مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اگر تمہیں ایسا لوگ نظر آئیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی،
آوازیں آئیں گی، زور سے باتیں کرنا، چیخنا چلانا، اللہ کے خاموشی، ادب اللہ محفوظ رکھے عدالتوں میں جانے سے۔ لیکن کوئی گیا ہو تو آپ کو اندازہ لگتا ہے وہاں چڑیا پر نہیں مارتی، خاموشی، جج صاحب بیٹھے ہیں، خاموشی ہے، کوئی آواز نہیں، تو اس کا اتنا ادب ہے۔ اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی ہمیشہ مسجدوں کی عطا فرمائے، اور مسجدوں کا ادب اور احترام کے ساتھ حاضری ہمیشہ نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔